سب سے پہلے میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے بات شروع کرتا ہوں۔ راشد لطیف صاحب، میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ جو سکندر بخش صاحب ہیں، یہ پچھلے سال ستمبر میں ایک بات کہہ رہے تھے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ NDC چیمپئنز ٹرافی 2025 جو پاکستان نے ہوسٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے آئے گا یا اس کے لیے بھی نہیں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب لکھ کے رکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ تو سکندر بخش صاحب نے کہا تھا، لیکن میں راشد لطیف صاحب رہتا ہوں، ان کا بھی یہی اندازہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے گا۔ راشد لطیف صاحب، آپ تھے، سکندر بخش صاحب تھے، اور بھی ہمارے بہت سے کرکٹ ایکسپرٹس تھے، آپ لوگوں کا خیال تھا کہ انڈیا نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ اندازہ کیوں تھا؟ دیکھیں، ایک تو اندازہ یہ ضرور ہے کہ ایشیا کپ ہو یا بائیلیٹرل ہے، اس میں تو بالکل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی سائننگ اتھارٹی نہیں ہوتی۔ آئی سی سی میں تھوڑی باؤنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ 8 کنٹریز ہوتے ہیں، 8 ایئر کا سائیکل ہوتا ہے، وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس میں تمام 16 کنٹریز ہوتی ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتی ہے، ویمن کرکٹ ہے یا انڈر 19 ہے یا ورلڈ کپس ہیں، سب کو سائن کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ براڈ کاسٹر کو لیتے ہیں، پروڈکشن کو لیتے ہیں، تمام اسپانسر کو، یہ ٹیمز ہوں گی، اور پھر ٹیم اپنے پلیئر کے ساتھ ایئرلی کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ سب آئی سی سی اسی وجہ سے سائننگ اتھارٹی کو بڑھ مانتا ہے، تو سب کو جب سائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے ضرور ہوا، اس وقت اس طرح سے 8 سال کا سائیکل نہیں ہوتا تھا۔ ہم 1996 کی بات کر لیں، 2003 کی بات کر لیں، 2007 کی بات کر لیں، 2009 کی بات کر لیں، لیکن اس وقت نہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ ریٹرن میں ابھی تک انڈیا نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ ہم نے معلوم کیا، بی سی سی آئی سے بھی کوشش کی، آئی سی سی بھی کوشش کی، کل پی سی بی سے کوشش کی، ریٹرن میں کچھ ملا ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹس ہو جس کے بات کی جائے۔ انڈین میڈیا ہو یا پاکستانی میڈیا، سب ابھی خلا میں بات کر رہے ہیں۔ آج جو پازیٹیو چیز آئی ہے کہ پی سی بی نے ای میل کی ہے آئی سی سی کو، اور انہوں نے تحریری طور پہ مانگا ہے کہ نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں۔ جب ہمیں ایک وجوہات معلوم چل جائیں گی، اس کے بعد آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کیا وہ رائٹ ہیں۔ لیکن اگر سیکورٹی ریزن ہے تو سیکورٹی ریزن کے لیے آئی سی سی پہلے اپنا وفد بھیجتا ہے، 2-3 دفعہ بھیج چکا ہے، اور اگر یہ خدشہ بی سی سی آئی بھیجے گا، اس سے پہلے آپ نہیں منع کر سکتے کہ ہم پاکستان ٹریول نہیں کر رہے۔ اچھا، اب احمد شہزاد صاحب، ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کریں گے، ہم آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کا بیان آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، دوبارہ سنوا دیتے ہیں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے، ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ کوئی ہائیبرڈ ماڈل پہ نہ بات ہوئی ہے، نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ سیاست سے صاف ہو۔ پاکستان پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے جیسچر دکھاتا رہا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم سے اچھے جیسچر کی توقع نہ کریں۔ اچھا، ہر دفعہ ہم سے اچھے جیسر کی توقع نہ کریں، تو جب پچھلے سال ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا کھیلنے کے لیے گئی تھی تو ہمیں اچھی طرح پتا تھا کہ 2025 میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی کروانی ہے، تو کیا ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ انڈیا سے پہلے ایشورنس لیں کہ آپ چیمپئنز ٹرافی میں آئیں گے تو ہم آپ کے پاس کھیلنے آئیں گے؟ احمد شہزاد صاحب، اب جو ہمارے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ہائیبرڈ ماڈل کو قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ پاکستان سے باہر جا کے انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا انڈیا جو ہے اس پر آئی سی سی کا کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ انڈیا اس پریشر میں آئے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو حامد میر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان کو اب آ کے اپنا سٹانس بالکل کلیئر کرنا پڑے گا۔ ہمیں بہت عرصے سے پتا ہے کہ انڈیا جو ہے جھوٹے وعدے کر رہا ہے بڑے عرصے سے۔ دیکھیے، جہاں تک ان کی ٹیم اور ان کی کرکٹ کی بات ہے نا، جب بھی وہ اچھا کھیلتے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، بیکاز دے ڈیزرو اٹ۔ ان کی کرکٹ ٹیم نے پوری دنیا پہ اس ٹائم راج کیا ہوا ہے، لیکن جہاں تک اس معاملے پہ بات ہے نا، آئی تھنک وہ بڑے عرصے سے بھارت جھوٹ بول رہا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے چیزوں پہ کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوئی اس میں یہ طے پایا گیا اور یہ جھوٹ بولا گیا کہ ٹیسٹ میچز کی سیریز بھارت پاکستان کے ساتھ کھیلے گا اور پاکستان کھیلنے میں آئے گا، اور وہ نہیں آیا۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی چیزیں ہم جب پاکستان کو کوئی بھی اس طرح کی چیز ملتی تھی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ فائنینشلی ڈیمیج کرے، اور اس دفعہ تو مطلب کہ انہوں نے حد پار کر دی ہے۔ پہلے تھوڑی سی لیوریج ان کو اس لیے دی جا سکتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارا انسیڈنٹ پیچھے ہوا بڑے عرصے بعد
टीम जो है पाकिस्तान आना स्टार्ट हुई, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें थी उसमें, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर गई हुई हैं। अब इस तरह का कोई जवाब बनता नहीं है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, अपने टाई स्कोर में खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों को जो उनके खिलाफ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर, अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं हामिद मीर साहब कि प्लेयर्स पे डाल रहे हैं। ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है, वेयरएज जब हमारी बात होती है उनसे तो मेरा मतलब है कि सारे प्लेयर्स प्रीटी मच विलिंग टू कम ओवर हियर। उनको हॉस्पिटैलिटी का पता है पाकिस्तान की, और जो भारत के अंदर फैंस भी हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और वो ये जो भारत का ये स्टांस है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, इससे कोई भी मुत्तफिक नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टैंड लिया जाए, और पूरे प्लेयर्स की कम्युनिटी और मुल्क उनके पीछे साथ इस दौर पे खड़ा रहेगा। और अगर ये हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत आपको कभी भी खेलता हुआ नजर ना आए। अच्छा सिकंदर साहब, ये बताएं कि आपको कैसे अंदाज़ा था पिछले साल जब बहुत से सरकारी लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी इंडिया आएगा, बल्कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे थे जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ज़रूर आएगा। आप कह रहे थे मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगा। आपको क्यों ये अंदाज़ा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? देखिए, किसी ने लिखवाया तो नहीं मुझसे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। मैंने इन दोनों ने ना बड़े अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ा हूं, मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूं। इंडिया ने कभी भी अपने, पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो ख़त्म होती है। और मुझे अभी जो राशिद ने जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो, इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? तो इस पे तो मैं कहूँगा नकवी साहब से कि आप अपने सख्त किस्म का स्टैंड लेना है। जब ज़का अशरफ साहब थे, मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, तो मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए कि अगर ये हम अकेले नहीं होंगे जो सफ़र करेंगे फाइनेंशियली, अगर हम और इंडिया मिलकर खेलते हैं और सपोज करें अब $100 मिलियन बनाते हैं और वो बढ़ता है तो सबको शेयर मिलता है, तो वो शेयर सबका कम हो जाएगा। अगर हम नहीं खेले या इंडिया नहीं खेला, दोनों में से कोई टीम भी नहीं खेलती, अड़ जाती है, तो फिर यही होगा। तो मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर टेक अ स्टैंड। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि आप लोग क्यों आगे जाके झुक जाते हो, यू मस्ट टेक अ स्टैंड। पूरी दुनिया की क्रिकेट सफर करेगी, सारी क्रिकेट टीमों को फाइनेंशियल लॉस होगा, आप बढ़ जाएं, देखते हैं कि क्या होता है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है।